الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 5 دسمبر بروز منگل 2023 بعد نماز عشاء کا یہ جو درس ہے یہ ہے حکمت کی باتیں، اور آج اس کی یہ قسط نمبر 6 ہے میرا خیال ہے، تو اسی بھی یاد رکھیا کرو 6 ہے۔ اور آج کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ جو 6 کام نہیں کرتا وہ 6 چیزیں حاصل بھی نہیں کر سکتا۔ جو 6 کام نہیں کرتا وہ 6 چیزیں حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 1، بزرگوں نے فرمایا ہے، بزرگان دین نے، کہ جو شخص خود اپنے سے دوسروں کو علم و فضل میں زیادہ نہیں سمجھتا وہ آدمی خود پسندی سے نجات نہیں پا سکتا۔ اپنے آپ کو پسند کرنا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا بہت بڑا خطرناک مرض ہے۔ فرمایا یہ میری پوری امت میں آ جائے تو میری پوری امت کو ہلاک کر دے گا۔ حدیث ہے وَإِعْجَابِ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ فَهِيَ أَشَدُّهُنَّ۔ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، دوسروں کو کم تر سمجھنا، یہ سب سے خطرناک مرض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے، لوگوں کو ادنا سمجھتا ہے، اللہ اس کی لوگوں میں حیثیت کتے، خنزیر اور بندر کے برابر کر دیتا ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا ہوں۔ تو جب تک آپ دوسروں کو زیادہ افضل نہیں سمجھیں گے اپنی خود پسندی سے نجات نہیں پا سکتے۔ نمبر 2، جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے نہیں ڈرتا اس کا دل حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچ نہیں سکتا۔ گناہوں سے بچانے والی چیز اللہ کا خوف ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو اللہ سے ڈر کر کھڑا ہو گیا، گناہوں سے بچ کے ادھر نیکی کی طرف کھڑا ہو گیا، فرمایا اس کو اللہ ڈبل جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ہے جی دوسری بات۔ تیسری، جو شخص مخلوق سے امیدیں نہیں توڑ سکتا وہ آدمی لالچ سے نجات نہیں پا سکتا۔ نہیں سمجھے؟ ہر وقت یہی ہوئے کہ آپ بس کی تو رشوت آ جانی ہے۔ نہیں سمجھے؟ بھائی پولیس میں ہیں آپ اور تنخواہ بھی لگی ہوئی ہے اور اچھی خاصی ہے، مگر پھر بھی یہ سمجھنا کوئی بس کیس آ جائے، کوئی کیس آ جائے تو پھر ماشاءاللہ دونوں پارٹیوں سے کھاتے ہیں، مدعی سے بھی کھاتے ہیں اور ملزم سے بھی کھاتے ہیں۔ تسی نہیں بول دینا مطلب واقعی نہیں کھاتے، تسی سمجھتے ہو بھی بڑی مقدس جماعت الزام لا رہے ہیں، میں ادھر سے بھی کھاتے ہیں اور ادھر سے بھی کھاتے ہیں، اور ہمیشہ لالچ یہی ہوتی ہے۔ ہماری برادری میں ایک چور تھا، چور شاہ، اور اس کی بیوی رمضان میں اس کو کہنے لگی یہ تو کیا کر رہا ہے، روزے تو کوئی حلال روٹی سے رکھا دے، کوئی محنت کی کمائی سے مزدور نے کیا ہے جڑا چوری کر کے لے آنا، اس تو بڑی محنت دنیا چ کوئی نہیں، جان تلی تے رکھ کے جانا یہ کوئی سوکھا کام ہے، مزدور والا تے آسان کام ہے۔ اب بظاہر تو بات اس کی ٹھیک ہے مگر دیکھیے حرام ہے یا نہیں ہے؟ تو بکری ویسے تو حلال ہے پر چوری کی آ جائے، اب بولتے نہیں، ویسے تو بکری حلال ہے، مرغی بھی حلال ہے، پر جے گوانڈیاں دی نپ کے ذبح کیتی ہوئے۔ تو بھائی امیدیں مخلوق سے نہ رکھو، امیدیں رکھو رب سے، رب جس سے چاہے مدد کروا دے، اس کی مرضی۔ امید صرف اللہ سے، بولو امید اللہ سے۔ نمبر 4، جو شخص اپنے کاموں کی نگہبانی نہیں کر سکتا وہ آدمی دکھاوے سے نجات بھی نہیں پا سکتا۔ اپنے کاموں کی خود نگرانی کرو، اگر لوگوں پہ وہ چھوڑ دیے تو ہم دکھاوے سے نجات نہیں کر سکتے۔ جب کسی کو کہنا ہے تو راز دینا ہے یا نہیں دینا، تو لہذا اپنے کام خود کرو، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے کام خود کرنا یہ سب سے زیادہ مدرسے کے طالب علموں میں عذاب ہوتا ہے۔ میں چونکہ مدرسے میں بہت زندگی گزاری ہے اور بڑے اچھے اور اعلیٰ دن ہوتے تھے،
پر دیکھتے تھے ہم کہ لڑکے کولی دھونا بھی عذاب سمجھتے تھے، حالانکہ سالن بھی خود کھانا ہے۔ اور چنانچہ وہ جب ہمارے بہاول نگر میں شاہ صاحب تھے محتمم، اللہ ان کی بخشی فرمائے گا، وہی سید تھے بڑے کمال کے، بڑے یاد آتے ہیں، ہم تو کبھی کبھی ان کو یاد کر کے بڑا روتا بھی رہتا ہوں۔ میں ان کی قبر پر بھی گیا، وہ روٹی گھر سے پکوا کے خود لڑکوں کو ہاتھوں سے سالن ڈال ڈال کے دیتے تھے، اور میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ہم ان کو ابا جی کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تم میری اولاد ہو، ساری شاگردوں کو کہتے تھے، اور میری بیوی تمہاری ماں ہے، اور ہم ان کی بیوی وہ بھی مرحومہ ہے، ان کو امی جی کہتے تھے اور ان کو ابا جی کہتے تھے، ان کے بیٹوں کو بھائی جان اور بیٹیوں کو باجی کہتے تھے، پورا گھر کا ماحول تھا ہمارا یار، وہ بڑا ہی پکیزہ دور تھا ایمان سے، نہ کوئی آنکھ مٹکا، نہ کوئی یہ، نہ لانی نہ دینی، ان بیماریوں کی کوئی خبر ہوتی نہیں تھی، بڑا ہی پکیزہ ماحول تھا۔ تو شاہ صاحب وہ خود ڈال کے دیتے تھے، تو اس وقت لڑکوں کی دوڑیں لگتی تھی، ٹالی دے پتھر توڑنے، کولی چ مارنے تے صاف کر کے دینی، تے وہ پھر بھی جنی خراب ہوندی سی سر چ مار دے سی، لے جا، اور بڑا ایک سخت جملہ کہتے تھے، وہ اب میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو بہرحال دیکھا کہ جو آدمی اپنے کاموں کی نگہبانی نہیں کر سکتا، وہ بولیے بھائی دکھاوے سے نجات ہے، اپنے کاموں کی خود نگہبانی کرو، پھر جو چاہو چھپا لو۔ یہ کہنا میری یہ گل ہے تے اگے کسے نو تے تو اینو ہی نہ دس، نہیں سمجھے ہو؟ آپ نے اس سے بھی کہہ دیا نہ بتانا، اس سے بھی کہہ دیا نہ بتانا، 10 بندیاں نو تے تو آپ ہی دسی کھڑا ہے، نہیں سمجھے ہو؟ یہ بات ہے۔ وہ میرے بیٹے کا مسئلہ بنا تو کوشش تھی کہ نہ بتاؤں، میں پہلے صرف رانا صاحب سے بات کی، رانا سلیم صاحب سے، اور ان کو بھی پابندی لگائی، اور انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ پھر جب مجھے آپ سب نے پریشان دیکھا تو سارے پوچھتے تھے کہ بھی وجہ کیا ہے، تو پھر میں نے ارادہ کیا، میں نے کہا چلو دعا کروانے کی نیت سے بتا دو یار، جو سنے گا دعا تو دے دے گا نا، اور سب ماشاءاللہ کر رہے ہیں، اور اللہ کرے گا، کہو انشاءاللہ۔ نمبر 5، جو شخص دل کی حفاظت کے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتا، وہ آدمی حسد جیسی بیماری سے نجات بھی نہیں پا سکتا۔ حسد کیا ہے اور رشک کیا ہے؟ رشک جائز ہے، اور بولو حسد جائز ہے؟ توجہ سے بات سمجھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں پہ رشک کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، جس کو اللہ نے قرآن کے حفظ کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اس پر رشک جائز ہے۔ نمبر 2، جس کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ اس علم کی تبلیغ بھی کرتا ہے، اور علم کے مطابق لوگوں کے فیصلے بھی کرتا ہے، اس پر رشک جائز ہے۔ بولو کیا جائز ہے؟ رشک کس کو کہتے ہیں؟ کہ کاش میرا بیٹا بھی حافظ ہو جائے، بالکل یار یہ بچہ حافظ ہو گیا، کاش میرا بھی ہو جائے، یہ عالم ہو گیا، کاش میرا بیٹا بھی عالم ہو جائے، یہ رشک ہے۔ اور حسد بھی تھوڑا سا فرق ہے حسد میں۔ حسد میں کیا ہے؟ یہ کیوں بن گیا ہے، نہیں سمجھے ہو؟ یہ کیوں بن گیا ہے؟ وہ میرا تو والد صاحب کا سایہ تھا نہیں، تو میرے ایک ماموں میرے ہم عمر تھے، فوت ہو گئے۔ اس کو اس دور میں میرے ماموں نے بڑی وہ پینٹ شرٹ اور بوٹ شوٹ اور وہ بڑا ہائی سٹینڈرڈ کا سکول، اور میں ترستا تھا کہ یار مجھے داخل کرائیں، وہ پڑھتا ہی نہیں تھا، اس کو نفرت تھی پڑھنے سے، اور یہ کبھی اس کو پرائیویٹ میں کبھی سرکاری میں، اور میں ترستا تھا کہ یار مجھے داخل کرائیں، میں فوری پڑھ کے دکھاؤں گا۔ میں ان سے کہتا تھا، پر میری طرف توجہ نہیں، میری طرف اتنی تھی وہ تو مدرسہ ہی پڑھ لے۔ مدرسے میں ایک مکتب تھا سکول کا، اس میں پھر میں نے داخلہ لیا، اور وہ ماسٹر صاحب انصاری برادری کے تھے، اللہ ان کا بھلا کرے، وہ مجھ سے کچھ لیتے ہی نہیں تھے، پر ڈنڈے سب تو زیادہ میں نہیں مار دے سکتا۔ بھائی تو پیچھے رہ سکتا؟ میں نے کہا تو پیچھے نہ رہی، سب نال ہوگے۔ تو میں کہنا سی یار اگے کران دا یہی طریقہ ہے بھی سارے تو زیادہ ڈنڈے میں نے، اور کسی نے مار دے ہی نہیں۔ تو بہرحال آج ان کو بھی دعائیں نکلتی ہیں، آج نکلتی ہیں بھائی۔ اس وقت تو میں دعا کرتا تھا یا اللہ آج سکولے ماسٹر آن لگے ہیں دی لت ٹوٹ جائے۔ کاری دے بارے جیسی دعا کرتے سی قرآن، یا اللہ کاری راتی سمیں صبح اٹھے ہی نہ، کاری صاحب ٹینشن اور عالم نال آ رہے ہوندے سی۔ اللہ کہتا تواڈی سننی ہن انہاں کاریاں نوں دعاواں دینے ہیں،
سمجھ آئی نا جی؟ تو خیر اللہ تعالیٰ حسد کیا ہے کہ اے کیوں بن گیا، ان کو نوکری کیوں ملی ہے، یہ حسد کا پہلا سٹیپ ہے. بولو یہ فرسٹ سٹیپ ہے. اور سیکنڈ کیا ہے؟ اچھا پھر مینوں لبے نہ لبے ہوں میں ایندی نہیں رہن دینی. نہیں سمجھے؟ مینوں رشتہ ہوئے نہ ہوئے میرے تھی پوت دا میں ایندہ نہیں رہن دینا. یہ حسد کا دوسرا اور آخری سٹیپ ہے. اس پر میرے آقا نے فرمایا یہ حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. تمہاری ساری نیکیاں جل کے راکھ ہو جاتی ہیں. کہ کسی دی دھی دا چنگا رشتہ ہو جائے دی ساری رات تاریاں نہ لگی رہتی ہے. ایک ہی میں ہو گیا ہے. او بھائی تو دعا مانگنا اللہ تیرا اس سے بھی اچھا کروا دے گا. اللہ کے تو خزانے بھرے پڑے ہیں. تو یہ ہو گیا جی 5. نمبر 6، جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ زبان کی لغزش سے کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا. اللہ دے ڈاری کوئی نہیں، پھر جو زبان چاہیا بکے گا. بولو بھائی، جو زبان چاہیا بکے گا، بولے گا، انہوں ڈاری کوئی نہیں. اور ایسے بندوں سے شریف بندے ڈر کے گزرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کس ویلے کیڑی گل منہ چ کڈ دے، یہ تو کوئی پتہ. ہر شریف بندہ دوسرے کو بھی مشورہ دیتا ہے اور بھائی اس سے بچ کے رہنا، اس کو بولنے چھولنے کی تمیز ہے نہ، یہ اپنی عزت کا خیال کرتا ہے نہ کسی دوسرے کی کرتا ہے. اللہ کا ڈر زبان کو روکتا ہے. بولو اللہ کا ڈر زبان کو غلط بولنے سے. کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت، کہ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے تو بولو تو اچھی بات بولو، وگرنہ خاموش رہ جاؤ. بولو تو اچھی بات بول دو، مگر اگر نہیں تو تمہیں غلط بات کہنے کا کوئی حق ہے. اور بندے ایسے ایسے غلط جملے بولتے ہیں کہ سال بعد بھی یاد آ جائے تو بندے کی نیند اڑ جاتی ہے. یقین کرو ایسے ایسے. اور یہ زبان کا جو زخم ہے نا جی، یہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے. تلوار کے زخم ختم ہو جاتے ہیں، زبان کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں. کراچی کے ایک بزرگ عالم نے کتاب لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں اپنا واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں میں اپنے ایک ریلیٹیو کے گھر گیا، رشتہ دار کے، تو وہ ساس صاحبہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، بہو بولتی جا رہی ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ اس کو کیا کہا تم نے، یہ بولتی جا رہی ہے، چپ ہی نہیں کر رہی. تو وہ کہنے لگی کہ میں تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا، میں تو کبھی بولی ہی نہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ ماں تیری گھنڈی ہے، ابا تیرا بدماش ہے. اب میں نے کچھ کہا ہی نہیں سمجھا. تو حضرت دیکھو میں تو بولی ہی نہیں، میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں. میں نے کہا ماں تیری گھنڈی ہے، ابا تیرا بدماش ہے، میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں. تو حضرت جی لکھتے ہیں کہ بعض بندوں اور عورتوں کی زبان میں سانپ کے ڈنک جیسا اثر ہوتا ہے. اگر بندہ مر گیا تڑپ رہا ہے، سانپ سے پوچھو ظالم کیا کیا، کہتا ہے میں ایسے کیا ہے اور کچھ میں تو چمی لئی ہے، بوسا لے ہے، بس اگلا مرنے والا ہو گیا. تو بعض بندوں کے ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بھی سانپ کے ڈنک سے بھی زیادہ زہر ہوتا ہے. اس لیے بھائی جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو تنہائی میں بھی کسی کے بارے میں بات کرنے سے سوچیں گے اور زبان کو قابو میں رکھیں گے. زبان کو قابو میں رکھنا یہ بہت بڑا فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو یہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.